ہم سنیں گے خدا کا کلام، کیونکہ یہ دن فتح مندی کا دن ہے، یہ دن نجات کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جس دن میں اور آپ گناہ سے، موت سے نکل کر زندگی میں داخل ہوئے. اور آج دوپہر میں ہم اس دن کی افادیت کو، اس دن کی نیچر کو، اس کی نوعیت کو سمجھیں گے کہ یہ دن کیوں ضروری تھا. اس دن میں ایسا کیا ہوا کہ اس کو گڈ فرائیڈے بولا گیا. بظاہر تو یہ بیڈ فرائیڈے ہونا چاہیے. بھی کسی بھائی نے بات کی، اگر ہمارا کوئی عزیز مر جائے تو کیا وہ دن ہمارے لیے اچھا ہوگا؟ ہم ماتم کرتے ہیں. لیکن یہ دن جو ہے، جس دن ہمارے تمام رشتوں سے اوپر جو ہمارا نجات دہندہ ہے وہ مر گیا ہے، اب ہم ماتم نہیں بلکہ خوشی منا رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ یہ کیوں گڈ فرائیڈے ہے؟ آج گڈ فرائیڈے کی فطرت کو سمجھیں گے مختصر طور پر. خداوند نے کیوں اس دن میرے اور آپ کے لیے جان دی، اس کے پیچھے کیا بھید ہے. میرے ساتھ نکالے کہ یہ گڈ فرائیڈے کیوں ہے. یہ بیڈ کیوں نہیں ہے بلکہ یہ گڈ ہے، اور ہم خوش ہیں کہ یہ گڈ فرائیڈے ہے. آج ویسے تو صلیب پہ خداوند یسوع مسیح نے بہت سے کام کیے، یاد رکھیں، مگر آج ہم صرف 2 باتوں کا تذکرہ کریں گے جو کہ نسل انسانی کے حق میں زندگی کا باعث بن گئی. ہیلیلویا. میرے ساتھ نکالیں کلسیوں کا خط، اس کا 2 باب، 2 باب کی 6 آیت سے پڑھیں جی ذرا. کلسیوں کا خط، اس کا 2 باب اور اس کی 6 آیت سے پڑھیں 10ویں آیت تک. پس جس طرح تم نے مسیح یسوع خداوند کو قبول کیا، اسی طرح اس میں چلتے رہو اور اس میں جڑ پکڑتے اور تعمیر ہوتے جاؤ. اور جس طرح تم نے تعلیم پائی، اسی طرح ایمان میں مضبوط رہو اور خوب شکر گزاری کیا کرو. خبردار کوئی شخص تم کو اس فلسفی اور لا حاصل فریب سے شکار نہ کر لے جو انسانوں کی روایت اور دینوی ابتدائی باتوں کے موافق ہیں، نہ کہ مسیح کے موافق. کیونکہ الوہیت کی ساری معموری اسی میں مجسم ہو کر سکونت کرتی ہے، اور تم اسی میں معمور ہو گئے ہو جو ساری حکومت اور اختیار کا سر ہے. جی بس 13ویں آیت میں لکھا ہے، اور اس نے تمہیں بھی جو اپنے قصوروں اور جسم کی نامختونی کے سبب سے مردہ تھے، اس کے ساتھ زندہ کیا، اور ہمارے سب، کتنے جی؟ 1 2 10 سب قصور معاف کیے، اور حکموں کی وہ دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی، اور اس کو صلیب پر کیلوں سے جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. اس نے حکومتوں اور اختیاروں کو اپنے اوپر سے اتار کر ان کا برملا تماشا بنایا، اور صلیب کے سبب سے ان پر فتح یابی کا شادیانہ بچایا. ہیلیلویا. سب سے پہلا کام جو صلیب کے اوپر کیا گیا وہ تھا حکموں کی دستاویز کا مٹا دیا جانا. یہ لفظ جو دستاویز استعمال کیا گیا ہے، اس کا جو انگلش ترجمہ ہے وہ ہے آرڈیننسز، یعنی قانون، ضابطے، فرمان، مینڈیٹ، مفاہمت. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ قانونی کاروائی، شرعی کاروائی، عدالتی کاروائی تھی. کس کے؟ ہمارے نام پہ اور ہمارے خلاف. یعنی دوسرے لفظوں میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تو آسمانوں کے اندر، عالم روا کے اندر، زمین کے اوپر، پورے روحانی عالم کے اندر خدا کی طرف سے ایک حکم نامہ جاری کیا گیا، ایک آرڈیننس بنایا گیا کہ آدم کی نسل جو ہے وہ موت کی سزا کے لائق ہے، کیونکہ حکم خدا کا توڑا تھا. حکموں کی دستاویز بنائی گئی، اور اس حکموں کی دستاویز کے اوپر آدم کا نام لکھا گیا، ہوا کا نام لکھا گیا، آدم کے بیٹوں کا نام لکھا گیا، نوح کا نام لکھا گیا، نوح کے بیٹوں کا نام لکھا گیا، ابراہیم کا نام لکھا گیا، اس کے بیٹوں کا نام لکھا گیا، یعقوب کا نام لکھا گیا، اس کے بیٹوں کا نام لکھا گیا، داؤد کا، ساؤل کا، سیموئل کا، میرا، آپ سب کا نام لکھا گیا. مگر آج کے دن اچھی بات کیا تھی کہ یسوع مسیح نے وہ حکموں کی دستاویز، وہ آرڈیننس جو
تیار کیا گیا تھا اس کو روحانی عالموں میں خدا باپ سے لیا اور لکھا ہے کہ اس نے اس کو صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑ دیا. ہیلیلویا. ہم سب موت اور ہلاکت کے فرزند تھے. ہمارا بکرا موت تھی, ہمارا بکرا ہمیشہ کی اور وہ قبر تھی جس میں سے کوئی بار نہیں نکل سکتا تھا. مگر یسوع مسیح نے اپنی قدرت کے وسیلہ سے, اپنی صلیبی موت کے وسیلہ سے اس دستاویز کو لے کر لکھا ہے کہ مٹا دیا اور کیلوں سے صلیب پر جڑ دیا اور مجھے اور آپ کو ابدی زندگی میں داخل کر دیا. ہیلیلویا. یہ ہے گڈ فرائیڈے کی افادیت. اسی لیے یہ گڈ فرائیڈے مانا جاتا ہے. کیوں؟ کہ اس دن وہ حکم نامے, وہ دستاویز جو ہمارے خلاف اور ہمارے نام پر تھی, لکھا ہے کہ اس نے ان کو صلیب پر جڑ دیا. کیا لکھا ہے کہ حکموں کی دستاویز مٹا ڈالی جو ہمارے نام پر اور ہمارے خلاف تھی, اور اس کو صلیب پر کیلوں کے ساتھ جڑ کر سامنے سے ہٹا دیا. کیا مطلب ہے یہ سامنے سے ہٹا دینے کا؟ جب آدم نے گناہ کیا تھا تو یہ دستاویز جو تھی, یاد رکھیں, زمین پر نہیں بنی تھی, یہ آسمانوں میں اور روحانی عالم میں تھی. آپ اس کو سامنے سے ہٹا دینے کو آپ ایسے سمجھ سکتے ہیں کہ جب ہم نے اپنی زندگی میں کوئی اہم کام کرنا ہو, ہم ہر روز اپنی زندگی کا پلان کرتے ہیں. ایسے ہی ہے نا, ہم صبح اٹھتے ہیں, ہم بولتے ہیں کہ آج میں نے پانی کا بل بھرنا ہے, آج میں نے پارکنگ پے کرنی ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے, آج میں نے یہ کرنا ہے. اور ہم اس کے لیے سم ٹائمز اپنی یاد دہانی کے لیے ہم ایک پوسٹ-اٹ لیتے ہیں جس کو ہم کمپیوٹر پر لگاتے ہیں یا گاڑی میں لگاتے ہیں یا اپنے فریج پہ لگاتے ہیں کہ میں آج یہ بھول نہ جاؤں. اور اس پوسٹ-اٹ کا پرپس کیا ہوتا ہے کہ جب میں اس پوسٹ-اٹ کو دیکھوں گا تو مجھے اپنا کام یاد آئے کہ میں نے یہ کام کرنا, یہ انتہائی اہم کام ہے. ایسے ہی ہے نا. تو یاد رکھیں کہ جب آدم نے گناہ کیا تو روحانی عالموں میں خدا باپ نے, خدا بیٹے نے اور روح القدس نے ایک پوسٹڈ تیار کی, ایک دستاویز تیار کی, اور وہ ہمیشہ ان کے سامنے رہتی تھی کہ اس دنیا کا, اس کائنات کا سب سے اہم کام یہ ہے کہ نسل انسانی کے گناہ کا کفارہ دیا جائے. اور کئی ہزار سال, 4000 سالوں تک خدا باپ, خدا بیٹا, خدا پاک روح اس دستاویز کو دیکھتے تھے. وہ ان کے لیے ایک اہم پوسٹڈ تھی, وہ ان کے لیے ایک اہم کام تھا. اور جب خدا یسوع مسیح نے صلیب کے اوپر کفارہ دیا تو لکھا ہے کہ اس نے حکموں کی وہ دستاویز ہٹا دی اور اس نے بلند آواز سے بولا تمام ہوا. اور لکھا ہے کہ ہیکل کا پردہ اوپر سے نیچے تک پھٹ گیا. کیوں؟ کیونکہ وہ جو پوسٹڈ تھی اس کی ضرورت نہیں تھی, گناہ کا کفارہ ہو چکا تھا. ہیلیلویا. خداوند یسوع مسیح نے اس دستاویز کو اپنے سامنے سے ہٹایا. جب ہم کام کر لیتے ہیں تو کیا پوسٹڈ لگی رہتی ہے؟ ہم اس پوسٹڈ کو اتار دیتے ہیں کیونکہ اس کی ضرورت نہیں رہتی. اسی لیے لکھا ہے کہ اس نے حکموں کی دستاویز کو سامنے سے ہٹا دیا اور لکھا ہے کہ اس نے بولا تمام ہوا. اس نے ثابت کر دیا کہ جس کام کے لیے ہزاروں سالوں سے خدا باپ, خدا بیٹا اور روح القدس جو بیدار تھے, بے چین تھے, بے قرار تھے انسان کی زندگی کے لیے, وہ آج کام تمام ہوا, اس کو ہٹا دیا گیا. اور ابھی ہم نے پڑھا کہ جب خدا یسوع مسیح نے بلند آواز سے چلا کر جان دی تو لکھا ہے کہ قبریں کھل گئیں, زمین لرز گئی, چٹانیں جو تھیں وہ تڑک گئیں, اور بہت سے مردے جو نکل آئے. بہت سے مقدسین کا ذکر ہے کہ وہ نکل آئے اور بطیروں کو نظر آئے. کیوں نکل آئے؟ وجہ کیا تھی؟ دستاویز مٹا گئی تھی, گناہ کا اثر ختم ہو گیا تھا اور قبریں کھل گئی اور مردے باہر آ گئے. ہیلیلویا. یہ مردے قبروں میں اسی لیے تھے کیونکہ دستاویز مٹائی نہیں گئی تھی. قوانین وہیں تھے, حکم نامے وہیں تھے, قربانیاں وہیں پر تھیں, لوگ گناہ کے ہاتھوں پریشان تھے. مگر جیسے ہی دستاویز مٹا دی گئی, لکھا ہے کہ بہت سے مقدس لوگ قبروں سے نکل آئے کیونکہ ان کے اوپر گناہ کا اثر, موت کا اثر نہ رہا اور مردے زندہ کر دیے گئے. یہ ہے آج کے دن کی افادیت, یہ ہے آج کے دن کی فتح کہ میں اور آپ کیوں اس کو مبارک جمعہ کہتے ہیں, کیونکہ اس دن میری اور آپ کی نجات کا کام ہوا ہے. جلدی سے ہم دوسرا کام دیکھیں گے کہ دوسرا کام اس دن کیا ہوا. میں نے بتایا کہ اس دن
بہت سے کام ہوئے لیکن ہم صرف 2 کی بات کریں گے. دوسرا اہم کام یہ ہوا کہ آج کے دن صلیب کے اوپر پہلی کام ہم نے کیا دیکھا؟ دستاویز مٹائی گئی، حکم نامے مٹائے گئے، ان کو ختم کیا. دوسرا اہم کام یہ ہوا کہ صلیب کے اوپر ایک ویکسینیشن تیار کی گئی، ایک میڈیسن تیار کی گئی. کس بات کی؟ گناہ کی. اور اس میڈیسن، اس ویکسینیشن کا نام کیا تھا؟ زندہ خدا کے بیٹے یسوع مسیح کا لہو. ہاللیلویا. اگر آج کے دن یہ میڈیسن تیار نہ کی جاتی تو یاد رکھیں کہ میں اور آپ بائبل مقدس کے مطابق سب ہم گناہ اور بدی کے سبب سے ہم ہلاکت کا شکار تھے، اور خدا یسوع مسیح نے اپنے کفارہ کے وسیلہ سے گناہ کا جو تھا وہ علاج کیا. اسی لیے یاد رکھیں اس پوری دنیا میں یسوع مسیح واحد طبیب ہے جو صرف گناہ کا علاج کرتا ہے، اور کسی شخص کے پاس یہ اختیار نہ تھا نہ ہے. تو بھی میرا ایک سوال یہ ہے، اکثر لوگ یہ سوال کرتے ہیں کہ جی اگر خدا یسوع مسیح نے گناہ کا کفارہ دے دیا ہے تو پھر بھی ایماندار گناہ کیوں کرتے ہیں؟ یہ سوال ہے نا، کس کے دل میں یہ سوال ہے؟ ہاتھ کھڑا کریں. کتنے لوگ سمجھتے کہ کسی نے نہیں ہاتھ کا مطلب آپ سب کو پتہ اس کا جواب کیا ہے؟ آج بھی اگر کفارہ ہو چکا ہے، یسوع مسیح نے قربانی دے دی ہے اور اس بات کو دفن کر دیا گیا ہے کہ انسان گناہ سے، موت سے، ابلیس سے رہا کر دیا کہ تو پھر بھی کیوں گناہ دنیا میں موجود ہے؟ بتائیں کیوں موجود ہے؟ کسی نے ہاتھ کھڑا نہیں، اس میں آپ کو جواب معلوم ہے. ماروسی گناہ سے تو آزادی ہے، لیکن گناہ کی جڑ وہی تھی. ماروسی گناہ سے سارے گناہ نکلے. گناہ کا کفارہ جب ہوا وہ تو ماروسی گناہ کا کفارہ ہوا تھا، باقی گناہوں کا نہیں ہوا تھا، ماروسی گناہ کا ہی کفارہ ہوا تھا. تو پھر بھی گناہ کیوں دنیا میں موجود ہے؟ ایماندار آج بھی گناہ کرتے ہیں، کمزور ہیں. سوال ہے نا سوال. اس کی وجہ کیا ہے؟ غور سے سنیں. خداوند یسوع مسیح نے، جو میں نے بولا کہ اس نے صلیب کے اوپر ایک میڈیسن تیار کی جس کو ہم بولتے ہیں یسوع کا خون، جس کے وسیلہ سے ہم ساری ناراستی سے پاک کیے جاتے ہیں، ہمارے سارے گناہ دھو دیے جاتے ہیں. تو بھی ایماندار غلطی خطا کرتا ہے کیونکہ وہ کمزور ہے. اس کی وجہ ایک یہ ہے کہ گناہ کا شخص یعنی ابلیس آج بھی اس دنیا میں موجود ہے. کون؟ گناہ کا شخص ابلیس آج بھی اس دنیا میں موجود ہے، اور بائبل یہ بیان کرتی ہے کہ وہ قوموں کو گمراہ کرتا ہے، وہ ایمانداروں کو بھی گمراہ کرتا ہے، وہ ایمانداروں کی زندگیوں میں کام کرتا ہے. اور بے شمار ایماندار جو ایمان میں کمزور ہیں، جو پاک روح کی ہدایت سے نہیں چلتے، جو روح القدس سے کنیکٹڈ نہیں ہیں، جو زندگی کے اس چشمہ کی طرف نہیں دیکھتے جو کہ صلیب سے بہتا ہے، وہ غلطیاں خطائیں کرتے ہیں. آئیں یہ حوالہ پڑھ لیں، آپ کے لیے فائدہ مند ہوگا. نکالیں دوسرا تسلنیکیوں اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں جی ذرا. دوسرا تسلنیکیوں اس کا دوسرا باب، اس کی پہلی آیت سے پڑھیں. اے بھائیو، ہم اپنے خداوند یسوع مسیح کے آنے اور اس کے پاس اپنے جمع ہونے کی بابت تم سے درخواست کرتے ہیں کہ کسی روح یا کلام یا خط سے جو گویا ہماری طرف سے ہو، یہ سمجھ کر کہ خداوند کا دن آ پہنچا ہے، تمہاری عقل دفتن پریشان نہ ہو جائے اور تم نہ گھبراؤ. کسی طرح سے کسی کے فریب میں نہ آنا، کیونکہ وہ دن نہیں آئے گا جب تک کہ پہلے برگشتگی نہ ہو. ہاں جی، پہلے کیا نہ ہو جی؟ برگشتگی، یعنی کمزوری، گناہ نہ ہو، خدا سے منحرف ہونا نہ ہو، اور وہ گناہ کا شخص یعنی ہلاکت کا فرزند ظاہر نہ ہو جو مخالفت کرتا ہے اور ہر ایک سے جو خدا یا معبود کہلاتا ہے اپنے آپ کو بڑا ٹھہراتا ہے. ہاں جی، ایک اور حوالہ نکالیں جی، مکاشفہ کی کتاب اس کا 20 باب اور اس کی پہلی آیت سے تیسری آیت تک ذرا پڑھیں. پھر میں نے ایک فرشتہ کو آسمان سے اترتے دیکھا جس کے ہاتھ میں اتھا گڑھے کی کنجی اور ایک بڑی زنجیر تھی. اس نے اس اژدہا یعنی پرانے سام کو جو ابلیس اور شیطان ہے پکڑ کر 1000 برس کے لیے باندھا اور اسے اتھا گڑھے میں ڈال کر بند کر دیا اور اس پر مہر کر دی تاکہ وہ 1000 برس کے پورے ہونے تک قوموں کو پھر گمراہ نہ کرے. ہاں جی، قوموں کو پھر کیا نہ کرے جی؟ گمراہ نہ کرے. کیونکہ ابلیس کا یاد رکھے کام ہی یہ ہے، اس گناہ کے شخص کا کام یہی ہے کہ وہ دنیا کے لوگوں کو زیادہ گمراہ نہیں کرتا،
وہ دنیا کے لوگوں کو زیادہ ٹیمپٹیشن میں نہیں ڈالتا. اس کا فوکس وہ ہے جو صلیب کے اوپر ایمان رکھتے ہیں, جنہوں نے یسوع مسیح کو پہن رکھا ہے, جو یسوع مسیح کی زندگی گزارنا چاہتے ہیں, جن کو نجات کے کپڑے پہنائے گئے ہیں, جن کا فوکس صلیب ہے, اس کا ٹارگٹ وہ ہے. اسی لیے وہ ان سے غلطیاں خطائیں کرواتا ہے. تو بھی یاد رکھیں, جب آپ روح کی ہدایت سے چلتے ہیں تو آپ غلطی خطا نہیں کرتے, کیونکہ خدا کا پاک روح ہمیں طاقت دیتا ہے کہ ہم ابلیس کے حملے کو سمجھیں اور اس کا مقابلہ کر سکیں. اس لیے لکھا ہے کہ شیطان کا مقابلہ کرو تو وہ تم سے بھاگ جائے گا. مقابلہ کرنے والے بنے. مقابلہ اس وقت کریں گے جب آپ کے اندر خدا کا کلام ہوگا, آپ کلام کو جاننے والے ہوں گے, آپ اس بات پر ایمان رکھنے والے ہوں گے کہ یسوع میرا نجات دہندہ ہے جس نے میرے لیے صلیب پر جان دی, میں نے گناہ نہیں کرنا ہے. تو بھی ہم کمزور ہیں, لیکن یاد رکھیں کہ ان کمزوریوں میں بھی, ان کمیوں میں بھی ہمارے پاس پریویلیج کیا ہے. غور سے سنیں. یاد رکھیں, اس دنیا کے اندر غیر قوموں کے اوپر اگر آپ نگاہ ڈالیں تو وہ اپنے گناہوں کے لیے بڑے بڑے جتن کرتے ہیں. وہ اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے جانوروں کی قربانیاں دیتے ہیں. وہ اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے بچوں کی قربانیاں دیتے ہیں. وہ اپنے گناہوں کے کفارہ کے لیے انسانوں کی قربانیاں دیتے ہیں تاکہ وہ گناہ سے نجات پا سکیں. مگر تاریخ یہ بیان کرتی ہے مذاہب کی کہ کوئی مذہب ایسا نہیں جو انسان کو نجات دے سکے. یہاں تک کہ قوم بنی اسرائیل جو تھی وہ سال میں ایک بار اس گناہ کے کفارہ کے لیے جو ان کی زندگی میں تھا, وہ لکھا ہے کہ سردار قائن کے وسیلہ سے سال میں ایک بار اپنے گناہوں کا کفارہ دیتے تھے. ہیکل کے اندر قربانی لے کر جاتے تھے, خون لے کر جاتے تھے, تو بھی وہ کفارہ ازلی اور ابدی نہیں تھا. مگر مسیحی قوم کی برکت یہ ہے کہ ان کو بیلوں, بچڑوں, انسانوں کی قربانی کی ضرورت نہیں, بلکہ ان کا برا مسیح پہلے سے قربان ہو چکا ہے. اور مسیحی جہاں کہیں جب کبھی اس کے لہو کو پکارتے ہیں, اس میڈیسن کو پکارتے ہیں, وہ شفا پا جاتے ہیں. ہیلیلویا. خدا یسوع مسیح کے خون کے اندر قدرت پائی جاتی ہے. اور ایک بات یاد رکھیں, آپ کلام مقدس کی تاریخ کا مطالعہ کریں کہ اگر نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے پاس یہ قدرت کیا ہے کہ ان کو یسوع مسیح کے ساتھ ساتھ اس کا خون دیا گیا ہے, جو کہ پرانے عہد نامہ کی کلیسیا کے پاس نہیں تھا. کیا آپ نے بائبل مقدس کی پرانے عہد نامہ کی 39 کتابوں میں کوئی ایک واقعہ پڑھا کہ ابراہیم نے, اسحاق نے, یعقوب نے, موسیٰ نے, داؤد نے, سیموئیل نے, جتنے نبی تھے ان میں سے کسی ایک نے کسی بدرو کو یسوع کے نام سے نکالا ہو؟ کیونکہ یسوع نہیں تھا, کفارہ نہیں تھا, خون نہیں تھا. یہ نئے عہد نامہ کی کلیسیا کے پاس پریویلیج ہے کہ وہ یسوع کا نام لے کے ابلیس کو باندھنے کی قدرت رکھتے ہیں. ہیلیلویا. کیوں؟ کیونکہ آج کا دن اس لیے مبارک دن ہے کیونکہ میرے اور آپ کے نجات دہندہ نے صلیب کے اوپر حکموں کی دستاویز مٹانے کے ساتھ ساتھ گناہ کے خلاف, گناہ کے علاج کے لیے ایک میڈیسن, ایک ویکسینیشن تیار کی گئی جو اس کا اپنا لہو تھا, جس کے وسیلہ سے پہلا یوحنا پہلے باب کی 7ویں آیت میں لکھا ہے کہ اس کا خون ہمیں ہر طرح کی ناراستی سے پاک کرتا ہے. آج ہم اس فتح کے لیے یہاں موجود ہیں. آئیں ہم اپنے قدموں پہ کھڑے ہو کے یسوع مسیح کے اس عظیم کفارہ کے لیے زوردار تالیاں بجائیں گے. ہیلیلویا. پریز جیسس. زوردار تالیاں ایسی ہو کہ یہ ہال گونج جائے, کیونکہ یاد رکھیں کام عظیم تھا, کام بڑا تھا. یہ کوئی شخص کر نہیں سکتا تھا سوائے یسوع مسیح کے جو زندہ خدا کا بیٹا تھا. اس لیے اس کو خراج تحسین دینا ضروری ہے کہ وہ ہمارا نجات دہندہ ہے. ہیلیلویا. یہ کسی برے کی, کسی بیل کی, کسی بچڑے کی قربانی سے نہیں بلکہ یسوع کی قربانی سے ممکن ہوا ہے. زوردار تالیاں. پریز گاڈ. ہیلیلویا. باتیں بہت سی ہیں, پادری چھڑ جائیں پھر مشکل ہو جاتا ہے, لیکن ہمارے پاس وقت نہیں ہے. آخری بات یہی ہے کہ یسوع مسیح ہمارا نجات دہندہ ہے. اس دن کی نیچر کو, اس دن کی فطرت کو سمجھیں اور اس بات پر ایمان رکھیں. اس دن کو ضائع مت کریں, اس دن کو رسمی طور پہ مت منائیں, اس دن کو یوں نہ منائیں کہ بس قربان ہوا سو ہو گیا. اس دن کی افادیت کو سمجھیں, تب آپ برکت پائیں گے اور آپ ابلیس کے منصوبوں سے چھڑا کر یسوع مسیح کے منصوبوں کا حصہ بنیں گے. پریز گاڈ. آمین. اب ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل, خدا باپ کی محبت,
پاک روح کی رفاقت اور شراکت حاضر جماعت کے ساتھ کل دنیا کے ایمانداروں کے ساتھ اب سے لے کے ہمیشہ تک اسی طرح ہوتی رہے. تھینک یو ویری مچ جی. آپ کو میری طرف سے، ہماری کلیسیا کی طرف سے، ہمارے بزرگ خادم پاسٹر اجمل کی طرف سے آج کا دن جو کہ فتح مندی کا دن ہے وہ بہت بہت مبارک ہو. گاڈ بلیس یو آل.